الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے جمعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اور آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاد کا بھی رمضان سے تعلق ہے۔ جہاد کا لفظ آتے ہی ہمارے چہروں کے تاثرات بدل جاتے ہیں، لیکن جہاد ہر اس کوشش، اس محنت کو کہتے ہیں جو ہر باطل کے خلاف کی جائے، چاہے وہ باطل کفر ہو یا شرک ہو یا مادی چیزیں ہوں یا خواہشات ہو یا نفس ہو۔ نفس کے خلاف اگر آپ محنت کر رہے ہیں وہ بھی جہاد ہے۔ نبی نے فرمایا المجاہد من جاہد نفس، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ تو اس لحاظ سے روزہ بھی جہاد ہے۔ روزہ نفس کے خلاف زبردست کوشش ہے۔ نفس کہتا ہے پکوڑے کھاؤں گا، ٹھنڈا پانی پیوں گا، گوشت چاہیے مجھے۔ روزہ کہتا ہے نہیں، تو کھانے کی سوچ رہا ہے، سونگنے بھی نہیں دوں گا۔ یعنی روزہ ایک طرح کا جہاد ہے، اور جو جسمانی اعتبار سے عظیم جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر، جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی، جس کو قرآن نے کہا ہے یوم الفرقان، کہ حق اور باطل کے بیچ میں اس دن فرق ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو وہ معرکہ بدر بھی اسی رمضان میں ہوا۔ 17 رمضان تھا اور جمعے کا دن تھا، اور موسم بھی گرمی کا تھا۔ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن بدر اگرچہ پہلے سے تیاریوں کے ساتھ نہیں ہوا، صرف ابو سفیان کے اس لشکر کو لوٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ لوٹنا تو اسلام میں حرام ہے، لیکن وہ چونکہ ابو سفیان کا لشکر ملک شام سے بہت بڑا نفع حاصل کر کے لا رہا تھا، اور پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا کہ اب کی بار جو نفع ہوگا ملک شام کی تجارت سے، ان سارے مال کے ہتھیار خریدے جائیں گے، اور پھر یک بارگی مدینے پہ حلہ بولا جائے گا، اور اس طرح مسلمانوں کا اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو قول سے بتا دیا کہ جو ابو سفیان کا لشکر جو ہے، قافلہ جو ہے، یہ مدینے کے قریب سے گزر رہا ہے، اس لیے آپ ان کے سامان کو لوٹ لیں۔ تو 313 پہنچے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، لیکن ابو سفیان بڑا چالاک تھا۔ وہ پہلے سے جاسوس آگے رکھتا تھا اور تحقیق کرتا تھا، ہر آنے جانے والے سے پوچھتا تھا۔ کنویں پہ ایک آدمی ملا، اس سے پوچھا یہاں کسی اجنبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا 2 مسافر تھے، میں جانتا تو نہیں تھا، وہ آئے تھے ابھی اپنے اونٹ پلا کے کنویں سے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے ان اونٹوں کی مینگنی اٹھائی اور اس کو توڑا، اور اس کے اندر گٹھلی نکلی کھجور کی۔ اس کھجور کی گٹھلی کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا یہ اونٹ مدینے کے تھے، یہ گٹھلی مدینے کی ہے۔ اتنا چالاک تھا اور ہوشیار تھا۔ تو اس کو جب کھٹکا لگا تو اس نے اپنا آدمی بھگوایا اور مکے میں اطلاع کر دی کہ مجھے لوٹنے کے لیے لشکر آ رہے ہیں، آپ میری حفاظت کو پہنچو۔
تو ادھر سے ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا، اس میں عورتیں بھی بچے بھی ساتھ۔ کس کو گمان تھا کہ یہ لشکر ہار جائے گا؟ آگے صرف 313 ہیں اور یہاں پر 1000 کا لشکر ہے، لیکن فتح و نصرت جو ہوتی ہے یہ قلت و کثرت کی بنیاد پہ نہیں ہوا کرتی، یہ استقامت کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں اس سے فتح عطا کر دیں۔ فرمائے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ حنین کے دن مسلمانوں کی تعداد بہت تھی اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو ہم ہار ہی نہیں سکتے، ہم تھوڑی تعداد میں نہیں ہارے، کبھی بدر میں نہیں ہارے، تو آج تو کیا ہاریں گے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ہوا تھا حنین، تو مکہ جب فتح ہوا تو 10,000 کا لشکر تھا، اب مسلمان 12,000 ہے، یہاں پر اس سے بھی زیادہ تعداد ملتی ہے۔ تو اس دن جو ہے اس بعض لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہار ہی نہیں سکتے، لیکن پہلے ہی حلے میں مسلمان ہار گئے، اور قرآن نے کہا اس حنین کے دن کو یاد کرو جب تم خیالات کر رہے تھے کہ ہماری کثرت کو کوئی ہرا نہیں سکتا، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو فتح تو اس وقت ملتی ہے نا جب اللہ کسی کو فتح دیتے ہیں تو فتح ملتی ہے۔ تو جب اب یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، بظاہر کوئی رومانچک جو ہے میچ نہیں ہو رہا تھا، کوئی ٹکر ہی نہیں ہے، 313 ہے ادھر 1000 ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے رائے لی کیا کرنا چاہیے۔ تو ابو بکر نے عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے اشاروں پہ ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن نبی چونکہ انصار سے رائے لینا چاہتے تھے اس لیے بار بار پوچھ رہے ہیں کیا رائے ہے تمہاری، کیا رائے ہے۔ تو انصار سمجھ گئے، کیونکہ انصار نے جو نبی کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ مدینے میں رہ کر کیا تھا، مدینے سے باہر مدد کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اب یہ پہلی بار مدینے سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، اس لیے بار بار رائے لی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں ہمیں حکم دیں، آپ چاہیں اور کہہ دیں کہ جو ہے ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانی ہے تو ہم لگا دیں گے، آگ کی خندقوں میں کودنا ہے تو ہم کود جائیں گے، آپ جس سے چاہیں ہمارا تعلق توڑ دیں، جس سے چاہیں جوڑ دیں، جتنا مال ہمارا چاہیں لے لیں، جتنا چاہیں چھوڑ دیں۔ اور حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم مل ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر عمالقہ سے جہاد کرو، تو عمالقہ قوم سے جہاد کے لیے بنی اسرائیل جب تیار ہوئے تو بہت نخرے کیے کہ ہم جہاد تو کریں گے لیکن ہر وقت ہمارے سر پہ سایہ چاہیے، دھوپ میں ہم نہیں لڑیں گے۔ تو اللہ نے بادل کا سایہ کر دیا کہ ہم جہاد لڑیں گے لیکن ہمیں نہانے کی ضرورت نہ پڑے، کپڑے چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم جو ہے کپڑے چینج نہیں کریں گے، کپڑوں پہ میل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے بدبو نہیں آنی چاہیے، نہائیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے قدرت سے ان کے کپڑوں کو ہر وقت صاف رکھا، جیسے وہ بڑھ رہے تھے ان کے کپڑوں کو ساتھ ساتھ میں بڑھانے دیا کہ ہم کھانا نہیں پکائیں گے۔ تو جنت سے اللہ نے من اور سلوہ ان کے لیے صبح شام کھانا اتارا۔ اتنے نخرے سارے پورے ہونے کے بعد جب عمالقہ قوم قریب آئی اور جہاد کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ بیٹھے اذهب انت وربک فقاتلا، جا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے۔ تو مقداد بن اسود کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل، اچھا دین کی محنت جب کوئی نہیں کرتا ہے، ایک موقع دیتے ہیں اللہ، اگر اس موقع کے اوپر جو ہے نہ اتریں اور محنت نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتے ہیں کہ وہ محنت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ یہی بنی اسرائیل والے آج اتنے نخرے کر رہے ہیں کہ ہم نہیں لڑتے، تم اور تمہارے رب جا کے لڑو۔ حالات ایسے آئے جب محنت نہیں ہوتی ہے، دین کی دعوت نہیں لگتی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے امت کا۔ تو اس امت پر اللہ ظالم جو ہے بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں، حدیث سے بول رہا ہوں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں،
اور پھر وہ قوم سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کا حل کیا ہے، تو اس کا حل دین کی محنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے مجبور ہو کے وہ دین کی محنت کو آتے ہیں۔ یہی بنی اسرائیل جب اس وقت تو تیار نہیں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا دور چلا گیا، لیکن اس کے بعد میں پیغمبر آئے حضرت شموئیل علیہ السلام، تو شموئیل سے کہنے لگے کہ اب ہم جو ہے محنت کریں گے، اب ہم جہاد کریں گے، اب ہم دین کی محنت کریں گے، آپ ہمارا کوئی بادشاہ مسلط کر دو، ہمارا کوئی امیر بنا دو، ہمارا کوئی قائد بنا دو، ہمارا کوئی بادشاہ بنا دو، پھر اس بادشاہ کی ماتحتی میں ہم جہاد کریں گے۔ تو شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو، یہ سورہ بقرہ میں واقع ہے، حضرت طالوت کو جو ہے ان کا بادشاہ بنا دیا۔ تو تھے تو بنی اسرائیل نا، نسل تو ان کی تھی نا، کہنے لگے یہ کیسا بادشاہ ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اس سے تو زیادہ ہمارے پاس مال ہے، یہ کیسا ہمارا بادشاہ ہے، اگر ہمارا بادشاہ ہوتا تو مال اس کے پاس زیادہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا مال نہیں ہے تو کیا ہوا، اصل مال جو علم ہے وہ ان کے پاس ہے، یہ ظاہری مال نہیں ہے تو کیا ہوا، اصل مال جو ہے، دولت جو ہے وہ علم ہے، وہ ان کے پاس ہے، اور جہاد کے لیے جو طاقت چاہیے، وہ شجاعت چاہیے، وہ ان کے پاس ہے، جو جوہر ہونے چاہیے وہ تو ان کے پاس ہے، مال تو آنے جانے کی چیز ہے، اللہ چاہیں تو ان کو بادشاہ بنا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ فقیروں کو پکڑ کے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو خیر تسلیم کر لیا، اور اسی عمال کا قوم کی اولاد سے جو جالوت تھا، جس کو اللہ نے محنت نہ کرنے کی وجہ سے ان پر مسلط کیا تھا، جب امت دین کی محنت چھوڑ دیتی ہے پھر ظالم مسلط ہوتے ہیں، پھر دلی پر بھی ظالم بیٹھتا ہے، جے پور پر بھی ظالم بیٹھتا ہے۔ تو جالوت جو تھا یہ بڑا ظالم تھا، تو مسلمانوں کے گھروں کو اس نے برباد کر دیا اور ان کی اولاد کو غلام بنا دیا زبردستی۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جب جہاد کا وقت آئے تو مکر جاؤ اپنے باپ دادا کی طرح، کہا نہیں، کوئی ہمارے پاس بہانہ ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمارے گھر چھین لیے، ہماری اولاد کو غلام بنا لیا، ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے۔ لیکن جب جہاد کا وقت قریب آیا تو بہت سارے ان میں سے پھر گئے، اور کچھ امتحان میں فیل ہو گئے۔ سفر میں چلتے ہوئے اللہ امتحان لیتے ہیں بندوں کا کامیاب کرنے کے لیے، ہر اسکول اپنا اگزام رکھواتی ہے، ہر مدرسہ اپنا اگزام رکھتا ہے، کیا فیل کرنے کے لیے، بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے۔ ہر اسکول چاہتا ہے ہمارا رزلٹ اچھا ہو، تو اللہ آزماتے ہیں بندوں کو کامیابی دلانے کے لیے۔ تو آزمایا، جیسے بدر میں روزے کی حالت میں گرمی میں جا رہے ہیں، اور یہاں پر حضرت طالوت کا جو لشکر ہے روزہ تو نہیں ہے لیکن سخت گرمی تھی، اور سارا لشکر جب پیاس سا ہو گیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تمہارے سفر کے دوران ایک نہر آئے گی، اس میں سے پانی پینا منع ہے۔ اب پیاس کی حالت میں اگر کہا جائے پانی سامنے ہو پھر کہا جائے نہ پیو، یہ روزے سے یہی تو مشق کرائی جاتی ہے نا کہ خواہشات نفس کو قابو میں لاؤ۔ فریج میں ٹھنڈا پانی پیا پڑا ہے پھر بھی روزے دار نہیں پیتا، کہتا ہے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو وہاں رب کا حکم تھا کہ جو ہے تمہیں پیاس بھی سخت لگ رہی ہے، موسم بھی بڑا سخت گرم ہے، اور پانی بھی نہر کا ٹھنڈا ہے، لیکن پینے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر ایک چلو بھر دیا وہ الگ بات ہے، لیکن سیر ہو کے سیرابی کے ساتھ کوئی نہیں پی سکتا۔ بہت ساروں نے جب پانی دیکھا تو پڑ گئے، یہاں پر فیل ہو گئے۔ لیکن جو پاس ہونے والے تھے انہوں نے پانی نہیں پیا، اور وہ جو ہے جالوت کے لشکر سے ٹکرائے، اور جب دیکھا کہ جالوت کا تو بہت بڑا لشکر ہے، جیسے بدر میں دیکھا کہ یہاں تو بہت بڑا لشکر ہے، جیسے یہاں ہندوستان میں کسی نے مولانا قاسم نانوتوی سے کہا کہ انگریزوں کی تعداد تو بہت ہے، تو مولانا نے